مصطفیٰ کمال صاحب، آپ ایک سیمینار تھا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے بارے میں، اس میں آپ شریک ہوئے، تو وہاں پہ ایک بات کی میاں عامر محمود صاحب نے، جنہوں نے کہ ایک پورا پلان پیش کیا 33 نئے صوبوں کا. ذرا ان کی ایک چھوٹی سی بات سن لیں. اس سسٹم میں لوگوں کی ویلفیئر نہیں ہو رہی، اس پہ تو سب اگری ہیں، تو پھر ایک اور تجربہ کرنا چاہیے. ہم پرپوز کرتے ہیں کہ آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں. اس میں کوئی لنگوسٹک بیس نہیں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا. آپ کے ایڈمنسٹریٹو بیسز آلریڈی موجود ہیں، آپ انہیں صوبہ ڈکلیئر کریں. اگر صوبہ اتنا چھوٹا ہو کہ لوگوں کی نظر اپنی صوبے کی حکومت کے اوپر ہو، تو کسی کو یہ پھر نہیں جرت ہوگی کہ وہ عوام کی تعلیم کا پیسہ، صحت کا پیسہ نکالے اور اپنی آفس یا اپنی کسی لگژری کے اوپر خرچ کرے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی یہاں پر موجود تھے. ابھی آپ نے بات کی کہ ناصر شاہ صاحب سکھر کے چیف منسٹر بن جائیں، شرجیل میمن صاحب حیدرآباد کے بن جائیں. فرض کریں سپوز کہ نئے صوبے بن جاتے ہیں، 33 صوبے بن جاتے ہیں پاکستان میں، جیسے کہ میاں عامر محمود صاحب نے پرپوزل پیش کیا ہے، تو کیا کراچی والوں کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا؟ کیا آپ پانی خریدنا بند کر دیں گے؟ حمید، مجھے اگر آپ 1 منٹ دیتے ہیں ناصر بھائی کی گفتگو کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھیے. ناصر بھائی نے بار بار ذکر کیا کہ مجھے پتہ ہے ساری چیزوں کا. دیکھیے آج آپ نے پانی کا ذکر کیا، 18 سالوں سے بہت معذرت کے بہت احترام کے ساتھ، یہ ہمارا بڑا ایک ان سے جو ہے وہ ایک، چونکہ بہت اچھے انسان ہیں، یہ لاجیکل بات کرتے ہیں، سن لیتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، اور لوگوں کی طرح نہیں ہے، تو ہمارا بھی وہی رسپانس ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ. دیکھیے 18 سالوں سے حکمرانی ہے سندھ میں، 22,000 ارب روپے. چیف منسٹر آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد حامد بھائی وہ سمجھے کہ 4 ملک بن گئے ہیں، اس کو کسی سے وفاق کی ضرورت نہیں ہے. وفاق تو پہلے دن ہی جو ہے وہ بینک کرپٹ ہے، تو اس کے بعد پاور بھی، اتھارٹی بھی ہے. تو 18 سال لگتے ہیں پانی کو لانے میں، چیزیں کرنے میں. نمبر 1. نمبر 2 یہ پانی آج شہر میں موجود ہے، میرے نلکوں میں، لوگوں کے نلکوں میں نہیں آ رہا. اچھا صرف آپ نے تو ڈی ایچ کی بات کی، لیاری میں بھی پانی نہیں آ رہا، بلدیہ ٹاؤن میں بھی پانی نہیں آ رہا، اورنگی میں بھی نہیں آ رہا. تو امیر اور غریب اور انڈسٹریل زون میں بھی نہیں آ رہا. پانی موجود ہے. وہ جو آپ ایک فون کریں 35 منٹ میں آپ کو 8,000 کا ٹینکر آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے. تو وہ کیا افغانستان سے پانی لے کر آ رہا ہے؟ ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہمیں وہ پانی بیچتا ہے. $2 ارب کی انڈسٹری ہو گئی ہے. آپ بھی تو تھے نا میئر کراچی میرے زمانے میں حامد بھائی، آج کے ٹینکروں کی تعداد نکالیں، اس وقت کے ٹینکروں کی تعداد نکالیں، 90 اور 10 کا ڈیفرنس ہے. میں ٹینکر کم کرتا چلا جا رہا تھا. ٹینکر میں نے سمندر کے اندر پانی کی لائنیں ڈال کر جو ہے وہ بابا آئلینڈ، بیٹ آئلینڈ، سوالہ آباد، شمسپیر میں 300 سالوں کے بعد اس انسانوں کو پانی پہنچا. 300 سالوں سے آبادی ہے سمندر میں پانی. لیاری میں آج جو پانی جا رہا ہے، جتنا بھی جا رہا ہے، اس کو چوری کر کے بیچتے ہیں. وہ مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے گیا ہوا ہے. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ کا وزیر بلدیات وسیم اختر مصطفیٰ کمال کی پارٹی کا، سندھ کا وزیر خزانہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی کا، گورنر بااختیار پرویز مشرف بھی آپ کے پیچھے. اب میں ایک جملہ بولوں؟ ہاں. آج کے وزیر اعلیٰ سے پاورفل کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہے؟ مجھے بتا دیجئے. وزیر اعظم بھی نہیں ہے، اس کا میئر لگا ہوا ہے حامد بھائی، تو اس کو زیادہ پاورفل. اگر آپ یہی پیمانہ نہیں، مصطفیٰ کمال کے اوپر آپ آج میرا دشمن بھی $1 حرام کمانے، چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. رات میں جب شہر سوتا تھا، مصطفیٰ کمال اپنی ٹیم کے ساتھ رات کو جاگ کر صبح کو بہتر کرتا تھا. ضروری نہیں ہے کہ گورنر اور لوگ سپورٹ کریں تو آج سے زیادہ کسی کی سپورٹ ہوگی. اچھا چلیں 4 سال رہی بھئی، آپ تو 18 سالوں سے ہے نا سر. پھر آپ نے جو یہ پرچہ پیش کیا ہے، اس کی پہلی شق تو آپ نے مس کر دی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. آپ صرف یہ پہلے پوائنٹ کو امپلیمنٹ کر دیں. وہ جو فیصلہ تھا جی سر، سپریم کورٹ کا، اس کا پٹیشنر کون تھا؟ نہیں وہ یہ والا نہیں ہے. یہ تو سپریم کورٹ نے لوکل گورنمنٹ کی تشریح کی ہے. لیکن وہ جو آپ اس میں آپ لوگ گئے تھے نا سپریم کورٹ میں. جی سپریم کورٹ. پٹیشنر کون تھا؟ مجھے اس کے پٹیشنر کہیں، ہم ایم کیو ایم میں نہیں تھے اس وقت. پٹیشنر مجھے نہیں پتا. آپ کس کی بات؟ نہیں، وہ جو ایک فیصلہ ہے کہ جو کراچی کے جتنے بھی، وہ کینٹونمنٹ بورڈ والی بات کر رہے ہیں، وہ تو ڈاکٹر عاصم صاحب تھے اس کے پٹیشنر. لیکن یہ فیصلہ نہیں ہے حامد بھائی. اچھا یہ کون سا؟ 2022 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2022 میں ایک فیصلہ دیا ہے، جس نے جو فروغ نسیم لے کر گئے تھے کہ آرٹیکل 140A کی تشریح آپ کر دیں. سپریم کورٹ نے کوئی 6 پیجز کا فیصلہ جاری کیا ہے. وہ جو سپریم کورٹ کے جج تھے جنہوں نے نیسلا ٹاور گرایا تھا، یہ ان کا فیصلہ ہے. گلزار صاحب، گلزار صاحب، یہ ان کا فیصلہ.
اور اس آپ کے ایگریمنٹ میں جو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا ایگریمنٹ ہے اس کی جو پہلی شکی یہی کہ اس کی امپلیمنٹ کریں گے. اس کی پہلی شکی. اب آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے, تو کیا حامد بھائی آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں یا نہ بنائیں, لوکل گورنمنٹ تو آپ کو ڈیوالو لوکل گورنمنٹ کو بنانا ہی پڑے گا. یہ ہے اصل بات, ہر حال میں بنا. اچھا آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کے بعد بھی آپ کو لوکل گورنمنٹ چاہیے. ناصر شاہ صاحب, اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے جس کا جو کہ 18ویں ترمیم اس کے لیے لائی گئی تھی کہ سینٹر صوبے کو دے گا اختیار, صوبہ لوکل گورنمنٹ کو دے گا, اگر آپ 18ویں ترمیم پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کرتے تو یہ بحث آج ہو ہی نہ رہی ہوتی. دیکھیں میں تو کھلے دل سے آپ کے پروگرام میں, جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, اور میں پارٹی کا کارکن ہوں, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مصطفیٰ کمال صاحب کا ظاہر ہے بہت بڑا اسٹیٹس ہے, وفاقی وزیر بھی ہیں, پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں, یہ واٹر بورڈ کی ٹیم بنا دیں اور اس کو 100% با اختیار کر کے, یہ میرا کام ہے, میں ایز اے منسٹر لوکل گورنمنٹ کہہ رہا ہوں, میں میئر صاحب کو بھی اس میں ان کی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم پورا اختیار واٹر بورڈ کا جو ہے وہ دیتے ہیں, جو ٹیم یہ دیں اور وہ پانی جو ہے پورا ڈسٹریبیوٹ کرے. اگر اس کو کہیں بھی رکاوٹ آئے تو آپ کے پروگرام میں آ کر میرے محترم بھائی کہیں کہ جی دیکھیں یہ شاہ نے کہا تھا ناصر نے, اور اب دیکھیں یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. دوسری بات, میں اس پہ خود بھی یقین کرتا ہوں کہ ان اداروں کو با اختیار ہونا چاہیے, اور وہ انشاءاللہ ہو رہے ہیں. ان کو اس پر بھی بیٹھ جاتے ہیں نا آ کے, آپ جو کہیں. دوسرا 140A کی بات ہوئی, میں نے آپ کو پہلے ہی پروگرام میں کہا کہ اس کی تشریح مختلف ہے, بلکہ سپریم کورٹ میں دوبارہ دونوں مل کے رجوع کر لیتے ہیں کہ جی آپ اس کا ایک وہ ہمیں بتا دیں کہ ہم نے کیسے اس پہ عمل کرنا ہے. اس عمل کی ذمہ داری بھی ہماری, ہم نے تو کبھی اس سے نہ نہیں کی. باقی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ پٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو انتخابات ہوئے تھے 2012 میں جو فیصلہ آیا تھا کہ الیکشن کرائیں, اس وقت وہ میری پٹیشن تھی, اور ہماری دوسری بہن ہے رائلہ مکسی صاحبہ, لوکل کونسل ایسوسی ایشن میں ہم تھے, ہم نے وہ آیا فیصلہ, لیکن جب اس کو مزید عمل کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں جاتے تھے تو اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے چودھری صاحب, وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی مشرف صاحب والا کوئی آ رہا ہے قانون, تو وہ اس کو انٹرٹین نہیں کرتے تھے. پھر انہوں نے جاتے جاتے آخری دنوں میں وہ لمیٹڈ ٹائم دیا اور کہا کہ جی اب الیکشن کرا دیں. تو ہم تو ان اداروں کو با اختیار کرنے کے لیے بالکل حاضر ہیں, بلکہ اس کے لیے میں صرف ایک چیز ضرور کہوں گا. دیکھیں اس پہ کھل کے محترم مصطفیٰ صاحب نے بھی بات کی ہے کئی دفعہ کہ صوبوں کی بات نہ کی جائے, اور خاص طور پہ چلو جس اسمبلی نے پاس کر دیا بھائی وہاں بنا دیں, وہاں دودھ اور شہد کی جب ندیاں بہنے لگیں گی اور بہت کوئی من و سلوہ اترنے لگے گا, تو پھر یہاں بھی بات ہوگی کہ بھائی یہ سندھ کے لوگ تو بڑے اجڑ ہیں, جاہل ہیں, جو ایک اتنا ترقی کا کام جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. جی کالا باغ ڈیم بنتا ہے تو یہ مخالفت کرتے ہیں, جی صوبوں کی بات آتی ہے تو مخالفت کرتے ہیں. مجھے ایک بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی, چلے کالا باغ ڈیم تو ہم جاہلوں نے مخالفت کر دی, وہ جو دوسرے ڈیم ہے جس پہ ہم سب لوگ ساتھ ہیں وہ ابھی تک کیوں نہیں بنے؟ اور پھر چلے صوبے ایسے ہی بڑے زبردست چیزیں ہیں, تو جو اسمبلیاں چاہ رہی ہیں بھائی پلیز انہیں بنا دیں, ہمیں رہنے دیں, اگر بہت اچھا آیا تو پھر بات کریں گے, ہم ایسے ہی ٹھیک ہے باقی اداروں کو با اختیار کرتے ہیں. اچھا تو بہتر یہ ہے نا نہیں ہے یہ ادارے, پنجاب کی بات کی جاتی ہے, میں سنتا ہوں آپ کے پروگراموں میں, ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ, آپ کے پروگراموں میں سنتا ہوں کہ ہمارے بڑے مسلم لیگ نون کے بڑے ہمارے سینئر رہنما ہیں آ کے بڑا بات کرتے ہیں, اور پھر وہ کراچی پورے سندھ کی بات کرتے ہیں, بلدیاتی اداروں کی بات کرتے ہیں. انہوں نے جو اپنا بنایا ہے پروگرام بلدیاتی اداروں کا, اس میں تو میئر ہی نہیں ہے, اس میں تو ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہی نہیں ہے. اچھا چلیں اب کون سا پروگرام چاہ رہے ہیں؟ ایک جملہ ان کا سن لیں ذرا, کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کی بات نہ کریں، آپ پھر آئین ذوالفقار علی شہید بھٹو ذوالفقار علی شہید کی آئین کی کتاب سے صوبے بنانے کی شک کو پھر نکلوا دیں۔ آئین کی کتاب میں یہ کفر نہیں ہے، یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے، طریقہ کار پہ بات ہے۔ آرٹیکل ہے نا سر، ہے نا، لیکن وہ یہ کہتا ذوالفقار ہے علی بھٹو سر وہ جو بھی کہتا ہے، میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ صوبے بنانے کی بات تو بالکل کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کفر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس صوبے میں آپ نے کوئی نیا صوبہ بنانا ہے، اس صوبے کی صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن منظور کرے تو صوبہ بنے۔ حمید بھائی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس آئین میں سکم رہ گیا ہوگا نا، آپ نے 27 ترمیم میں کر بیٹھے ہیں، آپ پاکستان میں 27 ترامیم کر بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس آئین کی کتاب میں کوئی نہ کوئی سکم رہ گیا تھا نا۔ تو آج اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ڈیلیورنس نہیں ہو پا رہی ہے تو بھائی کوئی طریقہ کار نکلیں گے نا، لیکن یہ بات کرنا ہے کہ صوبوں کی بات نہ کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناصر شاہ صاحب اپنے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی ہوئی آئین سے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صوبوں کی